بعض احادیث میں یہ تک الفاظ آئے ہیں کہ بے حیائی کا ہر کام جو کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ، کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ کرتا ہے یا کرنے کے بارے میں تمنا کرتا ہے، وہ ایک قرض ہوتا ہے جس کی ادائیگی اللہ کی طرف سے اس کو ضرور کی جاتی ہے۔ مثلا جو مرد کسی عورت کو دیکھے گا اس کے گھر کی عورت کو کوئی دوسرا مرد ضرور دیکھے گا، جو مرد کسی کو چھیڑے گا اس کے گھر کی عورت کو کوئی دوسرے گھر کا مرد ضرور چھیڑے گا، کوئی مرد اگر کسی عورت کا ہاتھ پکڑے گا تو اس کے گھر کی عورت کا، بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، کسی نہ کسی کا ہاتھ تو غیر مرد ضرور پکڑے گا۔ جتنی زیادتی تم کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ کرو گے اتنی ہی زیادتی اللہ کسی اور مرد کے ذریعے تمہاری اپنی بہو بیٹی بیوی کے ساتھ ضرور کروائے گا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اس دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارے گھر کی بہو بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو الٹ اپ نہیں چلا رہا ہے، جو چاہو کرو تو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، الجزاء من جنس العمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام امام بخاری اس شہر کی وجہ سے پڑا، شہر بخارا۔ اس شہر کا ایک واقعہ ہے، مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا۔ ایک زیور کا تاجر تھا، ایک جیولر تھا، اس کے گھر، اس کی دکان پر عورتیں بھی آتی تھیں زیور خریدنے کے لیے، بلکہ زیوروں کی دکانوں پر تو زیادہ تر عورتیں ہی آتی ہیں۔ ایک دن ایک عورت نے چوڑی خریدنی چاہیے، اور چوڑی کا ناپ لینے وغیرہ کے عنوان پر اس مرد نے اس کے خوبصورت سے ہاتھ دیکھ لیے اور شاید چوڑی کا ناپ لینے یا پہنانے کی کوشش میں اس کے ذہن میں ایک گندا خیال آ گیا اور اس نے صرف اس عورت کے ہاتھ کو دبا دیا، بس وہ چوڑی خرید کے عورت اپنے گھر چلی گئی۔ یہ آدمی دوپہر کے وقت میں کھانا کھانے کے لیے دکان بند کر کے گھر آیا تو بجائے گھر میں کھانا پکا ہوا دیکھنے کے اس نے باورچی خانہ ٹھنڈا دیکھا اور عورت کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پایا اپنی بیوی کو۔ کیا ہوا؟ میں تو کھانا کھانے میں خیریت، کیا بات، کیا کروں آج میں اس قابل نہ رہی کہ میں آپ کے گھر میں رہوں، کیا ہوا؟ کیا جو سب کا گھر میں پانی بھرنے آتا تھا پچھلے 30 سال سے آ رہا ہے، آج تک اس نے نظر اٹھا کر کسی طرف دیکھا نہیں، آیا پانی بھر کے چلا گیا، لیکن آج پتہ نہیں اس کے اوپر کیا جنون سوار ہوا کہ وہ باورچی خانے میں گھسا اور اس نے میرا ہاتھ دبا دیا اور دبا کے بھاگ گیا۔ اب یہ جو کہا تو شوہر نے اپنی بیوی کو برا بلا کہنے، یہ سکے کو برا بلا کہنے کے بجائے خود کہا، بیوی مجرم سکا بھی نہیں ہے، تم بھی نہیں ہو، میں ہوں مجرم، مجھے معاف کر دو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت کو چوڑی کی ناپ دینے کے بہانے میں نے اس کا ہاتھ دبایا، ابھی میں گھر آیا بھی نہیں تھا کہ کسی نے میرے گھر میں پہنچ کر تمہارا ہاتھ دبا دیا، یہ اس کا بھی جرم نہیں ہے، اس تمہارا بھی جرم نہیں ہے، مجرم میں۔ سورج ڈوبنا تو دور کی بات ہے، ابھی تو ڈھلا بھی نہیں تھا کہ اس گناہ کی سزا فوراً مل گئی۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی روز یہی ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو کارپیٹ کے نیچے چھپا رہے ہیں، ہم اس کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر رہے، ہم اس کا صحیح ایکسپلینیشن نہیں کر رہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے اور آپ کے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ہمارے گھروں میں بھی لڑکیاں موبائل سے باتیں کرتی ہیں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی لڑکیاں انٹرنیٹ سے چیٹنگ کرتی ہیں۔ خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں،
جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ تو ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. اور یہ اصل سزا نہیں ہے. اصل سزا تو یہ ہے کہ جن آنکھوں سے ہم نامحرم کو دیکھیں گے ان آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلائی پھیری جائے گی. سرنے کی سلائی تو برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کی سلائی ہم کیسے برداشت کریں. اس لیے اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ہوتا ہے اور بے حیائی کا بدلہ بے حیائی. ہم اگر کسی کے ساتھ بھی کچھ کریں گے, دیکھیں گے, صرف نظر ڈالیں گے, تو یقین مانیں پھر ہماری بیٹیوں پر بھی کوئی نظر ڈالے گا, پھر ہماری بیوی پر بھی کوئی نظر ڈالے گا. ہوگا جتنا ہوگا ادھر اتنا ہی ہوگا ادھر. اتنا برابر سرابر کی سزا دینا تو کسی دنیا میں عدالت کے بس کی بات نہیں ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا.